وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموعات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام يا أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع صلوات على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر کافی صاحبان تشریف فرما ہے خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے مل کر اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام بالخصوص میرے نوجوان دوستوں میں یہاں 28 محرم کو مجلس عزا کے لیے حاضر ہوا تھا اور اس مجلس کے شرکاء جانتے ہیں کہ میں نے 28 محرم کو اسی مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ پڑھا تھا سننا چاہیں گے حضور آج مجھے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے ہیں علی ابن الحسین کی زبان تھوڑا سا جا کر جی نوجوان دوست تشریف فرمائے سلامت رہے آپ میرے جملوں پہ توجہ رہے اور میں اس دن بھی یہ عرض کر چکا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کہ یہ جملے امام کے اور کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے دنیا آج تک امام زین العابدین کا تعارف صرف اس نظریے سے جانتی ہے کہ امام 35 سال تک روتے رہے عزیزان محترم امام وقت جو ہوتا ہے بھائی جان توجہ بیٹا جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹا تشریف رکھو آپ سب نوجوان دوست میری طرف متوجہ رہے میں چند جملے جلدی جلدی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا امام سجاد کو امام زین العابدین علیہ السلام کو
ہمارے بھی اکثر نوجوان مومنین صرف اس حوالے سے جانتے ہیں کہ امام 35 سال تک روتے رہے۔ عزیزوں، یہ رونا بھی ہم جیسوں کا رونا نہیں، امام وقت کا رونا ہے، اور امام کا رونا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ امام نے 35 سال رو کر اپنے بابا کے قاتل دنیا کو سمجھا دیے۔ تھوڑا سا جاگنا نوجوان دوست تشریف فرمائے، میں نے جملہ کہنا ہے اور آپ کی چہروں کی زیارت کروں گا۔ آج بھی اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جائیں، تو آپ کو روک کر نہیں کوئی پوچھے گا کہ تم ہنستے کیوں ہو، لیکن اگر اس کے برعکس آپ روتے ہوئے نکلے تو کوئی نہ کوئی روک کر آپ سے پوچھے گا بھائی تم روتے کیوں ہو۔ امام روتے تھے، دنیا پوچھتی تھی مولا کیوں روتے ہو؟ امام بتاتے تھے کہ کربلا میں ظلم ہوا، مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، نسل رسول سے کون تھا، نسل ابو سفیان سے کون تھا۔ سارے بولنا مل کے توجہ ہے صاحبان، یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ رونے والا امام 4 سفر المظفر کو، یعنی آج 8 سفر ہے، آج 8 سفر ہے، 4 دن پہلے امام نے دربار یزید میں خطبہ دیا، اور یہ جملہ میں ہدیہ کر چکا ہوں۔ آقا جی آپ صاحب قبلہ تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، 20 منٹ کا امام کا خطبہ ہے، اور خدا کی قسم 20 منٹ کے خطبے نے بنو امیہ کی سازشوں کو قبر میں دفن کر دیا، اور یزید کا کردار شام میں واضح کر دیا، اور اس 20 منٹ کے خطبے میں علی ابن الحسین نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان فرمائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور انہی فضائل میں سے چند جملے میں آج ہدیہ کروں گا، سننا چاہیں گے؟ اور یہ خطبہ دربار یزید میں دیا گیا، اور یہ خطبہ اس دربار میں دیا گیا کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جا رہا تھا، نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی تھی، مولا علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ تبرہ کیا جا رہا تھا۔ ایک اہل سنت بھائی عالم دین سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا، وہ کہتے ہیں خدا رحمت نازل کرے عمر بن عبدالعزیز پر کہ جس نے مولا علی علیہ السلام پر ہونے والے تبرہ کو بند کیا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے کہ عمر بن عبدالعزیز نے شام کے محلات میں ہونے والے مولا علی علیہ السلام پر تبرے کو بند کیا۔ میں اس جوان سے لے کر آخری جوان تک توجہ چاہتا ہوں، اور میرا جملہ اس سرزمین پہ ضائع نہ جائے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اور اس جملے میں میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ اللہ رحمت نازل فرمائے اس پر کہ جس نے مولا علی پر ہونے والے تبرہ کو بند کیا۔ لیکن مولانا ایک جملے میں آپ میرے ساتھی بن جائیں، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اللہ اس پر رحمت کرے جس نے تبرہ بند کیا، اور اس پر لعنت کرے جس نے شروع کیا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، توجہ ہے صاحب۔ آج عالمی سازشیں، آپ صاحب قبلہ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، عالمی سازشیں سر اٹھا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا اتنا واشگاف انداز میں مظاہرہ نہیں ہوا جتنا آج
یزید کے حق میں ہو رہا ہے۔ امیر یزید رحمت اللہ یزید رضی اللہ یزید نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے۔ میرے سر پہ امامہ ہے، میں فقہی انداز سے استدلال کرتا ہوں، نوجوان دوستو توجہ کرنا، عالم دین کی تائید چاہیے۔ یزید کو نعوذ باللہ رحمت اللہ علیہ یا یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، کتا نجس العین ہوتا ہے، اسے 7 سمندروں میں بھی لے جائیں تو کتا کبھی پاک نہیں ہوتا۔ جو اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ ہے۔ یزید نعوذ باللہ کسی صورت بھی نہ رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے نہ رضی اللہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ثابت کریں گے وہ خود نجس ہو جائیں گے، وہ خود نجس ہو جائیں گے، وہ خود نجس ہو جائیں گے۔ میرا ان علماء سے سوال ہے کہ جو ایسی ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں، عزیزوں ان ریلیوں میں جو شرکت کرتے ہیں اور یزید امیر اور یزید رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ اس کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ خبردار کچھ تو خیال کرو۔ تاریخ کہتی ہے یزید زانی تھا، بدکردار تھا، شرابی تھا، تم کہتے ہو وہ رضی اللہ تھا۔ خدا کے لیے اس کو رضی اللہ کہہ کے رضی اللہوں کو مشہود نہ کرو۔ مل گئے سلامت رہے۔ توجہ ہے صاحبان یعنی وہ تو رضی اللہ نہیں بنے گا لیکن رضی اللہ سارے مشکوک ہو جائیں گے۔ توجہ ہے صاحبان یعنی ایک مولانا بڑی تقریر کر رہے تھے، بھائی ہو سکتا ہے حسین بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، بڑے قریب ہیں۔ میں نے کہا واقعہ امام حسین علیہ السلام بڑے قریب ہیں لیکن اللہ سے بڑھ کر تو قریب نہیں ہے۔ اللہ تو کریموں کا خالق ہے۔ جو کہتے یزید کو برا نہ کہو وہ آج سے شیطان کو برا کہنا چھوڑ دے، چونکہ اللہ تو حسین سے بھی بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطان کو معاف کر دے۔ یعنی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور مولوی جیسے خطبہ شروع کرتا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بابا شیطان پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ شیطان خلیفت اللہ کے سجدے کا منکر بنا، اس لیے لعنتی ہے۔ میں نے کہا حد ہو گئی، جو خلیفت اللہ کے سجدے کا انکار کرے جب وہ لعنتی ہے، جو خلیفت اللہ کا قاتل بن جائے وہ رضی اللہ کے ساتھ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین خلیفت اللہ ہے، شیطان خلیفت اللہ کے سجدے کا منکر بنا تھا، آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، آدم کا قاتل نہیں بنا تھا۔ نوجوان دوستو توجہ کرنا، جو بیٹا دیکھ رہا میری طرف، بھائی جان آج تک کوئی مسلمان انصاف سے بتانا، کوئی مسلمان آج تک پیدا ہوا ہے جس نے کہا ہو قابیل رضی اللہ تعالی، قابیل کو جانتے ہو؟ سلامت قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت حابیل علیہ السلام کا قاتل، پہلا قتل جو اس زمین پر ہوا وہ حضرت حابیل کا ہوا اور قاتل بنا سگا بھائی قابیل۔
ٹھیک ہے جی، پہلا قتل قابیل نے کیا. کوئی مسلمان ہے کہ جو قابیل کو رضی اللہ کہتا؟ بولو. کیوں خاموش دوستو؟ کوئی ملا ہے مولوی آپ جس نے کہا ہو نعوذ باللہ قابیل رضی اللہ تعالیٰ؟ کوئی نہیں. کہتے ہیں لعنتی ہے قابیل، ملعون ہے قابیل. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ نبی کے بیٹے کا قاتل بنے. ذکر سننے آئے ہیں، میں انہیں جملہ دے رہا ہوں. جو ذکر سننے کے لیے آئے میں انہیں جملہ دے رہا ہوں. قابیل نبی کے بیٹے کا قاتل بنا اور آج تک لعنتی ٹھہرا. تو جو کام قابیل نے کیا وہی یزید نے کیا. قابیل بھی نبی کے بیٹے کا قاتل، یزید بھی نبی کے بیٹے کا قاتل. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرا حبیب ان سارے نجران سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. میدان مباہلہ میں رسول کنہیں بیٹے بنا کے لے کے گیا؟ ایک حسن کو، ایک حسین کو. تو حسین ہے رسول کا بیٹا اور یزید ہے رسول کے بیٹے کا قاتل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا قاتل تو لعنتی ہو؟ اور رسول کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ. ڈاکٹر صاحب جملہ دیا کرتا ہوں، آپ صاحب قبلہ دعا کیجئے گا. میں توجہ چاہتا ہوں. میں بڑا سوچتا تھا کہ دونوں نے کام ایک کیا. توجہ، میں پوری سیاست کو کھول کے رکھ رہا ہوں اس ایک جملے میں. پوری سیاست کام دونوں نے ایک کیا. جو کام قابیل نے کیا وہی یزید نے کیا. لیکن کوئی قابیل کو رضی اللہ کہنے والا نہیں، لیکن یزید کو کہنے والے ہے یا نہیں؟ اور تمہارے بڑے بڑے اداروں کے مولوی ملوث ایسا ہے یا نہیں؟ میں بڑا حیران تھا. لیکن حافظ صاحب جب میں نے تاریخ پڑھی، میں بڑے پیار سے جملہ کہوں گا اور آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کون کس انداز سے لیتا ہے. میں نے جب قبلہ تاریخ کا مطالعہ کیا تو یہ بات مجھ پر روشن ہوئی کہ قابیل، بیٹا بیٹھ جاؤ جگہ جگہ بیٹھے، قابیل دیکھو میری طرف، قابیل بے اولاد دنیا سے چلا گیا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. قابیل بے اولاد دنیا سے چلا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اگر ہوتی تو اپنے باپ کو بچاتی. بولو نوجوان دوستو، بولو نوجوان دوستو، اگر ہوتی تو اپنے باپ کو بچاتی ضرور. آج سمجھ میں آ گیا کہ یزید کو بچانے والے کون ہیں. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان پریشان نہ ہوا کرے، ہر ایک کو اپنے باپ کو بچانے کا حق ہے. توجہ ہے، سلامت رہے. اسی یزیدیت کو علی ابن الحسین نے 20 منٹ کے خطبے میں خاک میں ملا، خاک میں ملا. 40 سالہ پروپرگنڈے سازش کہ جو اہل بیت کے خلاف ہو رہی تھی. 20 منٹ تقریر، 20 منٹ یہ علی ابن الحسین کے خطبے نے خاک میں ملا. اور اس خطبے کے 13 جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں. اگر اجازت دے تو 2 منٹ میں یہ سارے جملے سناؤں؟ سنیں گے؟ اب میں امام کا کلام سنا رہا ہوں. امام فرماتے ایھا الناس، ممبر پر امام نے کہا کہ اے یزید مجھے اجازت دے ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. ممبر نہیں کہا،
لکڑیوں کا ڈھیر کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جس پر دشمنان اہل بیت کے فضائل ہوں وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ منبر وہی ہے جس پر علی کے فضائل ہوں۔ یہ جملہ میں ہدیہ کر چکا ہوں، اس نے اجازت نہیں دی، میں نے مطالعہ کیا جی، مطالعہ کیا۔ امام کے خطبے کا بہت ساری کتابوں میں مطالعہ کیا، اس میں یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ، اس نے کہا کہ بابا دو اجازت، جانے دو منبر پہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، نحیف ہے ضعیف ہے کیا بولے گا؟ جب یہ جملہ کہا تو یزید اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ ھذا من اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کی اہل بیت ہے۔ اگلا جملہ اعتراف ہے یزید کا، کہتا ہے ھذا زق العلم زکا، بیٹا انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اور بنو امیہ کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا، سفرا عمرا نکالی جانے دو، اجازت دی امام منبر پر۔ امام فرماتے سنیں گے، میں جلدی جملے سناتا ہوں، مجھے پڑھنا آگے۔ امام نے جملے کہے، امام فرماتے ایھا الناس، بیٹا بیٹھ جاؤ، ایھا الناس فز ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جن کے خاندان کو 6 خصوصیتیں عطا فرمائی۔ بولو یار میرے ساتھ، 6 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں ہمارے خاندان کو۔ وہ 6 کون سی؟ امام نے بھرے دربار میں گنوائی ہیں۔ یزید کا دربار ہے، سننے والے یزیدی ہیں، بولنے والا علی والا، بولنے والا علی کا عاشق ہے۔ امام فرماتے سنو، اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والسخاوة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ سنیں امام کے جملوں پہ، امام فرماتے ہیں ہمارا خاندان وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، بزرگی عطا فرمائی، بردباری عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، سخاوت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا۔ توجہ ہے، یہ اس پہ میں بول چکا ہوں، اس پہ میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، اس پہ میں بول چکا ہوں۔ پھر امام فرماتے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ 6 خاندانی نجابتیں تھیں، شرافتیں تھیں، خاصیتیں تھیں، اور پھر فرماتے 7 فضیلتیں عطا فرمائی۔ وہ کیا؟ فرمایا پہلی فضیلت وَمِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ، آخری نبی ہمارے خاندان میں سے ہے۔ وَمِنَّا الصِّدِّيقِ، صدیق ہمارے خاندان سے ہے۔ اللہ ان میں کہہ رہے ہیں کہ صدیق ہمارے خاندان میں سے، مولا یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں وَمِنَّا الصِّدِّيقِ، ہمارے خاندان میں سے صدیق ہے۔ صدیق کی ایک پہچان بتاؤں، اللہ نے 3 نبیوں کو حفظہ بطور خاص قرآن میں صدیق کہا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم، فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی ہے۔ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حبیب اپنی کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی میرا صدیق نبی ہے۔ 2 نبی اور تیسرے یا یوسف ایھا الصدیق، یوسف صدیق، یہ 3 نبی صدیق ہیں۔ بس ایک جملہ سنیں، صدیق کی پہچان کیا ہے؟ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں بہت سارے جانور تھے، حشرات الارض تھے، ان میں سے ایک سانپ بھی تھا۔ سانپ، جب سانپ آگے بڑھا کہ میں یوسف کو ڈسوں، ایک اور جانور کہتا ہے خبردار یہ صدیق ہے۔ سمجھے؟ سارے بولنا جی،
توجہ ہے صاحبان یعنی اور سنیں امام کہہ رہے دربار میں کیا کہا صدیق ہم میں سے صادق نہیں کہا صدیق کہا صادق میں اور صدیق میں فرق ہے جو سچ بولے وہ صادق نا صدیق کا مرتبہ بلند ہے جو سچ بولے اسے کہتے ہیں صادق اور صدیق کسے کہتے ہیں جو بولے وہ سچ ہو جائے میں نے جملہ دیا ہے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر جو ذکر سننے کے لیے آئے ہو جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے اسے کہتے ہیں صدیق اور امام کیا فرماتے ہیں صدیق ہم میں سے ہے جو کہے وہ سچ ہو جائے ٹھیک ہے اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا ہے یا نہیں بولے کہا ہے نا جب جا رہے تھے اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے تو پوچھا تھا ہاجرہ نے کہاں جا رہے ہو کہا دوست کے ہاں کہا کیوں کہا ہو سکتا ہے وہاں پر دمبا ذبح کرنا پڑ جائے اللہ نے بھی کوئی اور جانور نہیں بھیجا دمبا بھیجا تاکہ جو صدیق نے کہہ دیا ویسا ہو جائے عزیزو رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے بی بی نے عید کی رات کہا تھا بچوں اطمینان رکھو تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے بی بی کے لیے بولنا اللہ اکبر توجہ ہے یا نہیں سلامت رہے فرمایا وَمِنَّ الصِّدِّيقِ صدیق ہم میں سے ہے وَمِنَّ الطَّيَّارِ طیار ہم میں سے ہے وَمِنَّ اسد اللہ وَاسد رسول اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے ہے یعنی جناب حمزہ یعنی جناب جعفر طیار اور امام فرماتے وَمِنَّ سیدۃ النساء العالمین جنت کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے پھر فرمایا وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت کے سبتین یعنی حسن اور حسین ہم میں سے ہے وَمِنَّا مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے توجہ ہے یا نہیں ہے یہ 7 فضیلتیں میں اس دن ہدیہ کر چکا بھائی جان مختصر کر رہا ہوں آگے سنیں امام فرماتے من عرفنی فقد عرف جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے وَمَن لَّمْ يَعْرِفُنِي جو مجھے نہیں جانتا انا انبأتُهُ بِحَسْبِي وَنَسْبِي میں انہیں بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے یہ امام بول رہے ہیں دربار یزید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں انا انبأتُهُ حسبی ونسبی میں بتاتا کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے اب امام فرماتے سنو ایھا الناس انا ابن مکہ و منا میں مکہ کا بیٹا بولو نوجوان دوستو انا ابن مکہ و منا مکہ کا بیٹا میں منا کا بیٹا پھر فرماتے سنو انا ابن زمزم و صفا میں زمزم کا بیٹا میں صفا کا بیٹا اب امام نے اپنی نسبت دی رسول سے امام فرماتے انا ابن من حمل الرکن بے اطراف الردا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو ڈال کر بولو یار میرے سامنے نوجوان دوست بیٹھے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر میں ڈال کر کعبے کے ساتھ نصب کیا امام فرماتے انا ابن الخیر من انتظر ورتدا میں کائنات کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا انا ابن من انتعالی واحتفا میں کائنات کے سب سے بڑے زاہد و عابد کا بیٹا ہوں امام فرماتے انا ابن الخیر من طافا وسعا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر طواف کیا
میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر سعی کی. فرماتے انا ابن من خیر حجا ولبا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں, دیکھیں میری طرف, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہتر تلبیہ پڑھا. امام فرماتے انا ابن من حملا. یہ امام فرما ہے یزید کے دربار میں. امام فرماتے انا ابن من حملا علی البراق فی الہوا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پہ سوار کیا گیا, بولو میرے ساتھ, اور پھر اسے فضاؤں میں لے جایا گیا. انا ابن من اسرع من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے مسجد اقصی تک معراج کروائی گئی. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کر گیا. میرا ساتھ دے, میرا ساتھ دے. یہ امام بول رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل کہاں تک لے کر گیا. سارے بولے نا ابھی صاحب نہیں بولے. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل سید الملائکہ کہاں تک لے کر گیا. سدرۃ المنتہی. اہل علم دوست تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے نوجوان دوست تشریف فرما ہے. ادھر جبرائیل رسول کو لے کر سدرۃ المنتہی تک پہنچا, رک گیا اور رک کے کہتا ہے یا رسول اللہ ولو تروت انملۃ لَاحْتَرَقْتُ. اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا جل جاؤں گا. نوری ہوتے ہوئے سادے سید الملائکہ ہے, کہتا یا رسول اللہ آگے آپ کا مقام ہے, میں نہیں جاؤں گا, میری حد یہاں تک ہے. عزیز و رسول کا ساتھی تھا لیکن کہا میری حد یہاں تک ہے. جبریل نے سمجھا دیا کہ رسول کے ساتھ رہنا نہیں بچاتا, حد میں رہنا بچاتا. اللہ اکبر. سلامت سارے بولو میرے. توجہ ہے صاحبان, یعنی دیکھے گا میری طرف, بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. جبریل نے ہمیں دس دیا. جبریل رسول کا صحابی ہے یا نہیں؟ بولو. باقی سارے تو فرش کے صحابی ہیں, یہ تو آسمانوں کا بھی صحابی ہے, لیکن اس صحابی نے ہمیں سمجھا دیا کہ رسول کے ساتھ رہنا نہیں بچاتا, حد میں رہنا. جو حد میں رہے گا وہی بچے گا, جو حد پار کرے گا وہی چلے گا. ہم تو بتا سکتے ہیں, کسی کو جلنے سے بچا نہیں سکتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر جوڑا سنے, یہ امام معراج کا تذکرہ, جبرائیل کا تذکرہ, آغا صاحب وحی الہی کا تذکرہ کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ جو تخت نشین ہے یزید ملعون, اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے. وہ کہتا ہے لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جا ولا ملک نزل. وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی ہاشم کا ٹھونک ہے جو انہوں نے تخت حکومت لینے کے لیے رچایا, ورنہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی. اور امام اسی کے دربار میں بتا رہے ہیں جبریل آیا لے کر گیا. توجہ ہے, بس بیان کو سمیٹتا ہوں. امام فرماتے انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کے گیا. امام فرماتے انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوا اور قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. امام فرماتے انا ابن من صلی بملائکۃ السماء. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی.
اب سر اٹھانا میں جملہ دے رہا ہوں، فقط آسمان کے فرشتوں کو نہیں، جب چوتھے آسمان پر پہنچے اللہ نے ایک قدم اٹھایا۔ اب ہر نبی اس پریشانی میں ہے کہ انبیاء کا مجمع ہے، اس انبیاء کے مجمع میں انبیاء کو نماز جماعت کون کرائے گا؟ ابھی یہ انبیاء سوچ رہے تھے کہ فنزل جبریل نازل ہوئے، وَأَخَذَ يَدِهِ الْيُمْنَى رسول کا دایاں ہاتھ پکڑا، وَرُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ اور رسول کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھیے۔ اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا۔ آپ کے لاہور کے مسجد کشمیریہ کے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے تاریخ اسلام لکھی، اس میں ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں بھلا کسی نبی میں کیا جرت ہے کہ جس نبی کا بازو پکڑ کر، جس نبی کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے، بھلا کوئی نبی اس نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا مولانا آپ نے سچ لکھا۔ آپ پڑھ لے مل کے محمد والا، پھر بھی بلند میں صلوات، پھر بھی بلند تک صلوات۔ مرتضیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ جانے کے مرتضیٰ کیا ہے؟ مرتضیٰ جانے کے مصطفیٰ کیا ہے؟ اندھیرے کیا جانے کے مزاج روشنی کیا ہے؟ اتنا تبرہ کرو آل محمد کے دشمن پر، زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے نعرہ نہ لگایا انکار ولایت لکھا جائے گا۔ بولو بولو سکینہ انکار ہمارے ملک پاکستان کی پہچان عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان میر بھائی ہم میں تشریف فرما ہے، اور اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس سال عاشورہ انہوں نے کربلا میں کیا ہے، اور یقیناً ہم سب کی نیابت میں یہ نائب الزیارہ ہوئے ہوں گے۔ تازہ تازہ ظاہر امام حسین ہیں، خدا ان کی زیارات کو قبول فرمائے اور ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح امام حسین کا ذکر کرتے رہیں اور خدا انہیں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ جزاکم اللہ مولا صاحب، توجہ ہے صاحب یا نہیں؟ چلیں گے آگے، دو جملے اور ہدیہ کروں۔ میر بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور جملہ جہاں سے میں نے روکا تھا وہیں پہ شروع کرتا ہوں۔ جملہ ذہنوں میں ہے، اب دیکھیے گا میری طرف، آگا جی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا میری طرف۔ علامہ الہی بخشا مسجد کشمیریہ موچی دروازے، بیٹا دیکھو میری طرف، مسجد کشمیریہ کے خطیب ہیں، انہوں نے جب معراج کا یہ جملہ لکھا، معراج کا، کہ جب جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھیے، اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آگے انہوں نے جو جملہ لکھا وہ بڑا پیارا لکھا، کہتے بھلا کسی نبی کی کیا جرت کہ وہ اس نبی کی برابری کر سکے کہ جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے، جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے۔ میں نے اس سال محرم پڑھا ہے نثار حویلی میں، اور میں نے نثار حویلی میں یہ جملہ ان کو مخاطب کر کے کہا مولانا آپ نے درست لکھا، لیکن آگے اگر ایک جملے کا اور اضافہ کر دیتے تو شیعہ قوم کا بچہ آپ کے لیے دعا کرتا۔ 1400 سال سے اپنی قوم کے بچوں کو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ جس نبی کا بازو پکڑ کر عرش پر جبریل بلند کر دے، جب کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر فرش غدیر پر
کو جو خالق کا سلیکٹر نہیں کہتے، علی کو جو خالق کا سلیکٹر نہیں کہتے، ہم ان کو محمد سے کنیکٹر نہیں کہتے۔ اور مشکوک الیکشن سے جو بنے ہیں خلیفہ، ہم ان کو شریعت سے اٹیسٹر نہیں کہتے۔ پنجا کھول کے جو بندہ مولا سے خراج لینے کے لیے آیا ہے، بولو بولو سکینہ نکالیں توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ ہے۔ 1400 سال سے تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جس نبی کا بازو پکڑ کر عرش منیر پر جبریل بلند کر دے۔ یہ میر بھائی کی فرمائش پہ آپ کو سنا رہا ہوں دوبارہ، اور دیکھیں یہ بھی تو کسی مولوی کا مقدر ہے نا، اسے مقرر کہا گیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ تو میر بھائی کی یہ جملہ نظر کرتا ہوں کہ فرش منیر پر، عرش منیر پر جس نبی کا بازو پکڑ کر جبریل بلند کر دے، جب کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، تو فرش غدیر پر جس علی کا بازو پکڑ کے نبی بلند کر دے، تو کوئی نو مسلم اس کی برابری کیسے؟ ایسے نہیں، حضور غدیر کا تذکرہ ہے، مل کے دونوں بازو بلند کر کے غدیر ہی رہا، کیونکہ غدیر میں دو بازو بلند تھے، ایک نبی کا ایک علی کا، مل کے زبان کے ساتھ دل بولا علی نعرہ حیدری۔ عزیزوں بھائی نے شعر پڑھے ہیں اور میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ شعر پڑھوں یا نہ پڑھوں، اجازت دے دی شعر پڑھ لوں۔ میر بھائی سے لے کر آخری آدمی تک توجہ چاہیے۔ علی کا ذکر ہے اور علی کے ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے شجر، توجہ شجر، میر بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شجر شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کے ذکر میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول توجہ آئی یا نہیں ہے؟ مولا سلامت رکھے۔ بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، آوا بیان کو سمیٹتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں انا بنو من صلی بملائکۃ السماء۔ امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، میں اس کا بیٹا جس نے ملائکۃ السماء کے ساتھ نماز ادا کی۔ امام فرماتے ہیں انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر اللہ نے وحی کی جو کی۔ یہ ساری معراج کا تذکرہ ہے، اور معراج کا تذکرہ مولا نے دربار یزید میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ملعون وحی الہی کا منکر تھا، رسول کی معراج کا منکر تھا، اور ساری معراج کا تذکرہ کیا۔ معراج کا تذکرہ کرنے کے بعد امام فرماتے جس پر اللہ نے وحی کی جو کی۔ ابھی میں وہاں بیٹھا تھا تو کوئی سوز و سلام پڑھنے والا بھائی یہ پڑھ رہا تھا، تو جملہ واقعہ درست ہے، میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ اللہ نے وحی رسول تنا فقد اللہ کی منزل پر، ٹھیک ہے، اور وحی کیا کیا؟ توجہ، وحی کیا کیا؟ آخری جملہ، دو جملے مسائل کہہ دیا کروں گا، بھائی کو زیادہ بٹھاؤ نا۔ جو وحی کیا وحی عزیزو، وحی کیا تھی؟ یہ یا رسول جانتے یا خدا جانتے؟ چونکہ خدا نے نہیں بتایا کہ میں نے کیا وحی کی، خدا فرماتا جو کی وحی کی جو کی، کیا وحی کی یہ رسول جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ جو وحی ہو رہی تھی
وہ بغیر جبریل کے وسیلے کے ہو رہے تھے، چونکہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، آگے خدا تھا یا رسول تھا۔ ایک بات ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معراج پر کوئی گفتگو بھی ہوئی؟ کہا بہت گفتگو ہوئی۔ کہا کیسے ہوئی؟ اب میں جملہ بھی کہوں گا، آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا۔ رسول فرماتے کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب۔ اللہ بلہجۃ علی ابن ابی طالب کہ اللہ نے مجھ سے معراج کی شب علی کے لہجے میں بات۔ آپ دیکھیں میں بات کو آگا جان، میں بات کو کس طرح سمیٹتا ہوں۔ اس پوری کائنات میں میری ساری تقریر بھول جائیں، اس جملے کو ذہن نشین رکھ کر یہاں سے لے کے جائیے۔ اس پوری کائنات آدم و عالم، اس پوری کائنات میں دو لہجے ہیں، دو لہجے جو علی سے ملتے ہیں، دو لہجے ہیں جو علی سے ملتے ہیں۔ ایک عرش پہ اللہ کا لہجہ، دوجا فرش پہ زینب کبریٰ کا لہجہ۔ علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ پڑھا، عبداللہ بن عفیف نابینا صحابی اپنے ساتھی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے یہ علی کا کون سا بیٹا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے؟ سنو گے ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عبداللہ خوش قسمت ہے تیری آنکھیں نہیں، شرم نہ کرے، رونے میں بخل نہ کرے، تیری آنکھیں ہوتی تو دیکھتا یہ علی کا بیٹا نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے اور پردے میں نہیں ہے، سر برہنہ ہے، آزاد نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اجرکم ملل، اجرکم ملل، شبیہ ذوالجلالہ نے برآمد ہونا ہے۔ پیر بھائی مسائل پڑھیں گے، نوحہ خوانی کریں گے، میں بھی نوحہ خوانی کروں گا ان کے ساتھ۔ دیکھیں دو تین جملے سنیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بطول راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم یزید کے دربار میں سجاد کا خطبہ ہے اور ایک جناب زینب کا خطبہ ہے۔ سنو کہ جناب زینب کے خطبے کے صرف دو جملے سناتا ہوں۔ یزید سے مخاطب ہوئی، اللہ اکبر، میرا کہہ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ سادات بیٹھے ہو، غیر سادات بیٹھے ہو۔ یزید نے جب پوچھا تھا کہ اے علی کی بیٹی تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ شرم نہ کرنا رونے میں۔ سنو گے جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرا علی اکبر گھوڑے سے گرا مجھے تکلیف ہوئی، میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں آئے مجھے تکلیف ہوئی، میرا بھائی کربلا میں ذوالجلالہ سے گرا مجھے تکلیف ہوئی۔ سنو گے دیکھنا میری طرف ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے اے یزید مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ علی کی بیٹی ہو کر تجھ جیسے شرابی سے ہم کلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھ جیسے شرابی سے ہم کلام ہونا۔ علی کی بیٹی کو جا، یزید ملعون کو جا، اور پھر فرماتی ہے یزید وسعا سعیک کد قیدک وسعا سعیک، جو ہیلا کرنا ہے کر لے، جو مکر کرنا ہے کر لے، واللہ لا تبہو ذکرنا، یزید تو کبھی ہمارے ذکر کو فراموش نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ آج یہ جو مجلسیں ہیں یہ جناب زینب کی دعا، یہ جناب زینب کی دعا ہے، ہم جناب زینب کی دعا کا اثر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی
جس کو بے پردہ کبھی باپ نے نہیں دیکھا، جس کو بے پردہ کبھی بھائیوں نے نہیں دیکھا، کربلا سے لے کر شام تک 30 ہزار بے غیرت کلمہ پڑھنے والوں سے ایک چادر کا سوال کرتی ہے۔ بس 2 جملے آپ کی زحمتوں کو تمام، بھائی نے حکم کہا کیا تھا، 2 جملے میں نے جناب بی بی کے خطبے کے بھی ہدیہ کر دیے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اکیلے رہ گئے، شرم نہ کیجیے گا رونے میں، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے، سر سے دیکھنا میری طرف، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے۔ امام نے کربلا کے میدان میں جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، شرم نہ کرنا رونے میں عزادارو۔ حسین نے استغاثہ بلند کیا، دیکھنا میری طرف ہے، اس سے پہلے بھی یہ استغاثہ صفین کے میدان میں مولا علی نے بلند کیا تھا، کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ادھر علی نے استغاثہ بلند کیا، 12,000 سپاہی خیموں سے نکلا، نیاموں سے تلواریں نکالی، علی کے قریب آ کے کہتے ہیں مولا آج کے بعد یہ غریبوں والا استغاثہ ہمارے سامنے نہ دیجیے گا، ورنہ ہم اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ لیں گے۔ اور ہونے والوں یہ علی کا مقدر تھا اور یہ حسین کا مقدر، ادھر استغاثہ بلند کیا، ایک تیر چلا، اجرکم اللہ، حسین کی پیشانی پر لگا، تیر نکالا، زخمی حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، سجاد سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک سے رخصت ہونے کے بعد امام دیکھو میری طرف در خیمہ پر آئے، جب در خیمہ پر آئے ذوالجناح تیار کھڑا تھا، امام ذوالجناح کے قریب آئے، نظر الی الیمین والشمال، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور پھر رو کے فرماتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شیرو، او میرے دلیرو، تم کہاں چلے گئے؟ میں تمہیں سوار کراتا رہا لیکن مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ روایت یہ کہتی ہے بہنوں نے سوار کرایا۔ جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، کہا ذوالجناح مجھے مقتل میں لے چل۔ وفادار ذوالجناح حرکت نہیں کرتا۔ حسین فرماتے ہیں ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، میں فاطمہ کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے اپنی پشت پر بس ایک مرتبہ مقتل لے چل، واپس تیری زین پہ نہیں آؤں گا۔ رونے والوں حسین کا یہ کہنا تھا، ذوالجناح نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ جب حسین نے ذوالجناح کے قدموں کی طرف دیکھا، 4 سالہ سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس آخری چند جملے عزادارو، 4 سالہ سکینہ ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا سکینہ ہمیں جانے دو، ہو سکتا ہے ہم تمہارے لیے پانی میں آئے۔ پانی کا نام آیا، سکینہ تڑپ گئی، کہتی ہے نا بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے لیکن واپس نہیں آئے۔ جب سکینہ کو یقین ہوا کہ بابا امتحان دینے کے لیے تیار ہے، ایک جملہ کہتی ہے، کہا بابا چلے جاؤ لیکن اتنا بتا دو رات کو واپس آ جاؤ گے۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ عزادارو یہ جملہ سنا، حسین نے پیار کیا، کہا سکینہ آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سوئے گا، تجھے جہاں پھپھیاں کہیں جہاں بہنیں کہیں سکینہ سو جانا۔ سکینہ کو ودا کیا، آخری جملے، حسین مقتل میں آئے، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، عاطف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ
نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، اسے زلزلہ پہ سنبھل نہ سکے، شبل منور سینے پہ سوار ہوا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ضربیں چلائی، آسمان سے خون